تمہارا صبر ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، صرف اسی لیے کہ ابھی تک تمہیں منزل کا پتہ نہیں مل سکا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دو، صرف اسی لیے کہ تم اب تک یہ جان نہیں سکے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بند کر دو۔ تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو۔ تمہارا کام تو بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک۔ روشنی اور معجزے تو تم میں چھپے ہوتے ہیں، اور انہیں تم خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ ہمیشہ خالی نہیں رہتی، اللہ اسے ہمیشہ کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی ہو عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ سنا ہے یقین رکھتے ہو، کیسا یقین کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا؟ یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا؟ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا تبھی ملے۔ یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ کبھی کبھی ہم اس حد تک ٹوٹ جاتے ہیں کہ دل کچھ مانگنا، کچھ چاہنا اور سوال کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی دھڑکن بھی محسوس نہیں ہوتی۔ ہم زندہ تو ہوتے ہیں، لیکن زندگی کے سارے رنگ آنکھوں سے بہنے لگتے ہیں، اور اس دنیا کا ہر انسان آزمائش بن جاتا ہے۔ خدا خاموش ہوتا ہے اور ہمارے کان بس اسی کے کن کی آس میں لگے ہوتے ہیں۔ یقین ڈگمگانے لگتا ہے اور نگاہیں آسمان پر جم جاتی ہیں۔ وسوسے گھیر لیتے ہیں اور انسان مایوس ہونے لگتا ہے۔ درد کے بادل چھٹتے ہی نہیں اور آنسوؤں کی بارش تھمتی نہیں۔ وقت ہمیں جوانی میں ہی بوڑھا کرنے لگتا ہے، اور ہم گہرے سکوت کے صدمے میں کسی پاگل انسان کی طرح بے خبر، بے فکر، بے حال اور بے سکون وجود کو لیے بس جیے چلے جاتے ہیں۔ اس کو جینا نہیں کہتے، اسے مرنا بھی نہیں کہتے، اور ان دونوں کے درمیان رہنا اذیت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر تم اپنا 100% دے کر بھی ناکام ہو رہے ہو تو مان لو تم کسی بڑے مقصد کے لیے تخلیق کیے گئے ہو۔ ابھی تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا، تمہیں لگے گا سامنے کوئی راستہ، کوئی منزل نہیں، لیکن تم ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، سردیوں کی صبح اکثر دھند ہونے کی وجہ سے لگتا ہے کہ سامنے کوئی راستہ نہیں، لیکن چلتے رہنے سے راستہ بھی مل جاتا ہے اور منزل بھی۔ جیسے علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، جیسے اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، اور جیسے زندہ اور مرنے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک اسی طرح چلنے والے اور بیٹھنے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمت ہار جانے والے اور بلند حوصلوں والے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو تم یقین رکھو، جس نے تمہیں بنایا ہے اس نے کچھ سوچا ہوگا، اور نہ ہی وہ اپنی تخلیق کو ضائع ہونے دیتا ہے۔ وقت تمہارا بھی آئے گا، عزت تمہیں بھی ملے گی، کائنات کے راز تم پر بھی کھلیں گے، اور چراغ تمہیں بھی تھمایا جائے گا۔ بس یقین رکھو، اور معجزے تو یقین رکھنے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں نا۔ مجھے نہیں پتا جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں کب ملے گا، ہاں لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں ہر حال میں ملے گا، اور اگر وہ نہ ملا تو بھی تم یقین رکھنا، اللہ پاک تمہیں خود بخود ویسا ہی کچھ دے گا
لیکن اس خلا کو خالی نہیں رہنے دے گا۔ آج جو یہ تمہیں تکلیف اور آزمائش لگ رہی ہے، یہ در حقیقت آزمائش نہیں ہے، بلکہ تمہیں وہ آنے والے اچھے دنوں کے لیے تیار کر رہا ہے، تاکہ جب تمہاری جھولی میں خوشیاں ڈالی جائیں گی تو تم اپنے اس رب کو نہ بھول جاؤ جس نے تمہیں تمہارے ماضی سے نکال کر خوبصورت مستقبل دیا۔ وہ ساری خوشیاں واپس لوٹا دے گا جو تم نے کھو بیٹھے تھے، وہ چہرے کی رونق اور مسکراہٹ جو سجدے میں تڑپتے تڑپتے کہیں کھو گئی تھی۔ وہ تکلیف کا موسم سدا نہیں رہنے دیتا، یا تو تمہیں تمہاری خوشیاں لوٹا دیتا ہے یا صبر دے دیتا ہے، لیکن تکلیف میں نہیں چھوڑتا۔ اور یاد رکھو، وہ قبول پہلے کرتا ہے اور دعا کی توفیق بعد میں دیتا ہے۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ وہ وقت اور حالات بالکل بدل دیتا ہے۔ وہ سکون اور خوشیاں پہلے سے زیادہ دگنی کر کر واپس لوٹا دیتا ہے۔ زندگی کی رونقیں پھر سے بحال کر دیتا ہے، اور وہ صبر کرنے والوں کو اسی طرح صبر کا پھل دیتا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں اور خود کو زیادہ پریشان کرنا بھی بند کریں۔ بس آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہیں، اپنے ارادے نیک رکھیں۔ آپ کا یہ سفر آپ کو تھکا بھی سکتا ہے اور آپ کو پریشان بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آنا شروع آ جائے گی اور آپ اپنی منزل کو پا لیں گے۔ یاد رکھیں، آپ کی زندگی بہت عمدہ ہے اور آپ بھی بہت عظیم ہیں۔ آپ فی الحال جن چیزوں کا تجربہ کر رہے ہیں وہ صرف آپ کو زندگی کی اگلی سطح پر لے جا رہی ہے۔ آپ بڑھ رہے ہیں، آپ بہتر بنتے جا رہے ہیں۔ اپنے ارادوں کو مخلص رکھیں، محنت کریں۔ اللہ آپ کو ایسے راستے اور مواقع بھی فراہم کرے گا جن کے بارے میں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ بھی موجود ہیں۔ اللہ کیسے تمہیں ہمیشہ آزمائش میں رکھ سکتا ہے؟ یہ کائنات کا اصول ہے کہ ہر رات کے بعد دن کو اور دن کے بعد رات کو آنا ہے۔ اس طرح ہر تنگی کے بعد کشادگی اور ہر دکھ کے بعد راحت کو آنا ہے۔ اور تم تو بہت بہادر ہو اور تم تو بہت صبر سے کام لیا ہے۔ اب تو خوشیاں تمہارا انتظار کر رہی ہے، تو چلو اٹھو، شاباش، ہمت کرو۔ وہ تمہاری ہر تڑپ سے واقف ہے۔ وہ عنقریب تمہاری ساری دعائیں سنے گا۔ وہ زخم ایسے بھر دے گا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اللہ کے معاملات میں زیادہ نہ سوچو کہ یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، یہ بس وہی جانتا ہے۔ مایوس بھی نہ ہوا کرو، مایوسی تو کفر ہے، اور تم کیسے کہہ سکتے ہو وہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر بھول گیا ہے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں بھولتا، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی نہیں۔ وہ تو ایک چونٹی کا بھی حساب رکھتا ہے۔